سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جی کہ ویکسین ہے کیا۔ ویکسین بیسکلی کسی بھی بیماری کی جو ویکسین ہوتی ہے وہ اسی بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں جی، جو نیم مردہ یا کمزور جراثیم ہوتے ہیں۔ کچھ میں لائیو ہوتے ہیں، کچھ میں ڈیڈ ہوتے ہیں، جو جانور کی باڈی کے اندر جا کے لائیو ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ ویکسین انجیکٹ کرتے ہیں، جو جانور کا مدافعتی نظام ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ ان جراثیم کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اب چونکہ جو جراثیم آپ نے اس میں انجیکٹ کیا ہے وہ کمزور ہے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جانور جو صحت مند جانور ہے وہ ان جراثیم کے اوپر فوراً غلبہ پا لیتا ہے، اور جب وہ غلبہ پا لیتا ہے تو اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ اس بیماری کا اٹیک آ جائے تو چونکہ جانور کی اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں، وہ ان جراثیم سے تگڑا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ جراثیم جانور کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس کو ویکسینیشن کا پروسیس کہتے ہیں جی۔ اچھا، اب جو آپ نے ویکسین لگا دی تو ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے ویکسین لگا دی اور 5 منٹ، آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے کے اندر اینٹی باڈیز بن گئی۔ منیمم 72 آورز لگتے ہیں، وہ بھی اگر اچھی کوالٹی کی ویکسینیشن ہو تو 72 آورز میں اینٹی باڈیز بننا شروع ہوتی ہیں، اور 14 دن میں اینٹی باڈیز کمپلیٹ ہوتی ہیں۔ اور ہمیں یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ کم از کم پہلے 3 سے 4 دن جانور اچھا خاصا ڈسٹرب ہوتا ہے ویکسینیشن کی وجہ سے، کیونکہ اس کے اندر ایک جنگ چڑھ جاتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی یہ کووڈ کی ویکسینیشنز کروائی ہیں تو ہم میں سے بھی کئی لوگوں کو ہلکا پھلکا ٹیمپریچر اور سمٹمز اس کے آئے ہیں کووڈ کے، اور کئی لوگ تو 10 12 دن بھی بیمار رہے ہیں جن کو ویکسین نے ری ایکٹ کیے۔ تو ہمارے جانور کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جی۔ تو آپ کو یہ بات مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ ہم نے جانور کو منیمم 14 دن دینے ہیں جی، جس میں وہ اینٹی باڈیز بنائے، اور میرا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس کے بعد بھی 14 دن دیتے ہیں جانور کو تاکہ وہ ریلیکس ہو جائے۔ مہینے میں ہم جانور کو دوسری ویکسین نہیں لگاتے۔ ہاں، آپ ایک ہی ویکسین کا بوسٹر لگا سکتے ہیں، آپ 7ویں دن بھی لگا سکتے ہیں، 14ویں دن بھی لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایک وہ جراثیم ہے جو پہلے سے اس کے جسم میں آپ انٹر کر چکے ہیں۔ لیکن ایک ویکسین کے اوپر دوسری ویکسین، اس کے اوپر تیسری ویکسین آپ کا جانور کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو زیادہ منیمم آپ 14 دن کا گیپ دیں جی لازمی، اور میکسیمم جو ہے آپ 1 مہینے کا کم از کم گیپ دیں، اس کے بعد ویکسینیشن جو ہے نا جی چینج کریں۔ جیسے اگر آپ نے فلورونمونیا کر دی ہے، یا ای ٹی وی کر دی ہے، یا پی پی آر کر دی ہے، جو بھی پہلے کی ہے، اس کے بعد دوسری ویکسین جو ہے اگر آپ نیکسٹ منتھ لگائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر نیکسٹ منتھ نہیں لگاتے ہیں تو کم از کم 14 دن کا گیپ ضرور دیں جناب۔ سب سے پہلی بات ای ٹی وی انٹیروٹاکسیمیا جی، انتڑیوں کا زہر۔ یہ بیسکلی کوئی بیماری نہیں ہے، یہ مس مینجمنٹ ہے۔ اگر آپ جانور کا جو چارہ ہے وہ یکسر بدل دیں، چاہے خشک ہو، چاہے سبز ہو، چاہے گندم ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، اگر کوئی ایسی چیز جو آپ نے جانور کو پہلے آپ کا جانور روٹین میں نہ کھا رہا اور آپ یکدم اس کو پیٹ بھر کے کھلا دیں تو اس کو انٹیروٹاکسیمیا ہو جائے گا۔ اور انٹیروٹاکسیمیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اکثر آپ کو جانور کا علاج کرنے کی بھی مہلت نہیں ملتی، اس میں جانور فوراً ایکسپائر ہوتا ہے جی۔ تو اس کی ویکسینیشن تو ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی ویکسینیشن یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک کا شیڈیول جو ہے نا جی وہ ٹھیک رکھیں، اور جب بھی کوئی نئی چیز آپ انڈیوس کرتے ہیں اپنے ہرڈ کے اندر تو اس کو سلولی ایڈ کریں، آہستہ آہستہ۔ جو دوسری خوراک ہے اس کو گھٹاتے جائیں، جو پرانی خوراک ہے، اور جو نئی ہے اس کو بڑھاتے جائیں، یکدم نہیں چینج کریں۔ پی پی آر ایک بہت موذی مرض ہے جی، یہ جانور کے 5 6 اعضاء کے اوپر اٹیک کرتا ہے جی، جس میں جانور کی آنکھیں ہیں، منہ ہے، اس کے علاوہ اس کا جانور کے پھیپھڑے ہیں، جانور کا پورا جو انتڑیوں کا نظام ہے وہ ہے جی، جگر پہ بھی حملہ کرتا ہے، جانور کو شدید موک لگتی ہے، ٹیمپریچر ہوتا ہے، منہ کے اوپر اور اندر بہت بڑے بڑے دانے اور چھالے بن جاتے ہیں جی، آنکھوں سے اتنا مادہ نکلتا ہے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اکثر جانور پی پی آر میں مہینہ مہینہ اندھے بھی رہتے ہیں۔ اس کی ویکسینیشن بہت ضروری ہے جی، کوشش کی جائے کہ اکتوبر کے اندر یا سپٹمبر کے اندر اس کی ویکسینیشن کروا لی جائے۔ یہ چونکہ ایک وائرل ڈیزیز ہے تو اس سے صورت میں بچا جا سکتا ہے کہ اکتوبر سے لے کر مارچ تک اپنے ہرڈ میں نئے جانور باہر سے مت ایڈ کیے جائیں۔ اس کے بعد فلورونمونیا ہے جی، یہ بھی کنٹیجیس ہے جی، ایک جانور سے دوسرے جانور کو لگ سکتا ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ نمونیا جو ہے وہ صرف سردیوں میں ہوتا ہے، بکریوں کو گرمیوں میں بھی نمونیا ہو جاتا ہے، اور سب سے زیادہ بکریوں کو نمونیا جو ہے وہ سامن میں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسی بیماری ہے جس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، موسم کی وجہ سے ہوتی ہے، تو آپ کو جو ہے ویکسینیشن لازمی کروانی چاہیے فلورونمونیا کی بھی۔ اچھا، فلورونمونیا کے سمٹمز بھی ہائی ٹیمپریچر ہے جی، آنکھوں اور ناک سے جو ہے جی مواد کا اخراج ہے، اور پھیپھڑے جو ہیں اس کے اوپر چھالے بنتے ہیں جسم کے اندر۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ فلورونمونیا اس حساب سے اس کا کل کاؤنٹ اتنا نہیں ہے،
جتنا پی پی آر کا اور ای ٹی وی کا ہے، لیکن فلورونمونیا بھی بہرحال ایک جانور کو بہت بری طرح متاثر کرتی ہے۔ فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ہے جی، منہ کھر، یہ عرف عام میں جس کو کہتے ہیں، اس میں جانور کے پیر اور منہ جو ہیں جی ان پہ افیکٹ کرتا ہے۔ یہ بھی بالکل پی پی آر کی طرح ہی ہے جی، یہ بھی کنٹیجیس ہے، ایک جانور سے دوسرے جانور کو لگتی ہے، وائرل ڈیزیز ہے۔ اور اس کی بھی احتیاط یہی ہے کہ آپ جو پی پی آر، پچھلے پورا سال میں بہت تباہی ہوئی ہے، بڑے بڑے تیار بکرے لوگوں کے ضائع ہوئے ہیں، بڑے بیل ضائع ہوئے ہیں۔ یہ کامن بیماری ہے جی، بڑے جانوروں میں بھی ہوتی ہے اور بکرے بکریوں اور بھیڑوں میں بھی آتی ہے۔ بس اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے، منہ کھر کی ویکسینیشن ویسے کروانا مینڈیٹری نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے جانور، آپ کے ہرڈ میں نئے جانور ایڈ نہیں کریں گے تو منہ کھر سے بھی آپ بچ سکتے ہیں۔ منہ کھر بھی سردی کی ہی بیماری ہے، اس میں جانور کے منہ سے رال گرتی ہے بہت زیادہ، جھاگ، پی پی آر میں بھی یہی ہوتا ہے۔ تھوڑے تھوڑے سمٹمز کا فرق ہے، باقی بیماریاں جو بڑی بیماریاں ہیں بکریوں کی وہ یہی